السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے میلاد النبی پر کیے گئے اعتراضات کی جوابات میں اپنی 2-3 ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں میرے چینل رضوی بھائی آن لائن کے اوپر۔ ایک ویڈیو 600 سال پہلے کیا میلاد شروع ہوا، ایک ویڈیو کے جو طلعت صاحب نے اعتراضات کی اس کے اوپر، اور ایک ویڈیو جو ہے نا سلف صالحین اور قرآن و حدیث میں میلاد النبی کا ثبوت، اور پھر اس روایت سے جن جن علماء نے ثبوت پکڑا ہے اس کا ثبوت جناب والا، کن کن صحابہ نے اور تابعین تبع تابعین نے اس حدیثوں سے اور قرآن سے میلاد النبی ہی مراد لیا ہے، وہ میں نے اس پہ 3 ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں، میرے چینل کے اوپر موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جو ہے اگلی بات کریں گے کہ آج کی کلپ سنیں گے کہ آج کی کلپ میں انہوں نے کیا کہا ہے، شاہد صاحب نے کیا بلنڈر مارا، اس پہ مختصر سی بات کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر تو واقعتاً یہ دن سعادت کا دن، تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس دن کی تحقیق کیوں نہیں کی؟ اس دن میں اختلاف کیوں ہو گیا؟ اس دن کی تعیین کیوں نہ ہو سکی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اس دن کی تحقیق نہ کرنا، اس دن میں اختلاف ہو جانا، یہ بھی اس کے بدعت ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ جی صاحب بدعت ہونے کی دلیل کیا ہوگی ہے، پوری امت میں شاہد صاحب کے علاوہ، طلعت شاہد صاحب کے علاوہ کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ کوئی بدعت کی ایسی تعریف دنیا میں ایجاد ہو چکی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جناب کسی بات پر اگر صحابہ نے تحقیق نہیں کی اور وہ آج ہم نے ایجاد کی، اور ایسی کوئی تحقیق جس میں صحابہ کرام نے نہیں کی، تو وہ جناب والا بدعت ہو جائے گی۔ پہلی عرض تو یہ ہے، جب میں نے پہلی کلپ میں یہ بات بتا دی کہ قرآن اور حدیث سے میلاد کی اصل ثابت ہے، جس چیز کی اصل ثابت ہوتی ہے وہ بدعت نہیں ہوا کرتی، جس کی اصل نہیں ہوتی وہ بدعت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ میلاد النبی کروانے والے ہمیشہ سے آ رہے ہیں، صحابہ اکرام نے بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل کیا ہے اور صدقہ خیرات بھی کیا ہے حضور کی پیدا ہونے کی خوشی میں، تو یہ سارے اعمال سنت ہیں، صحابہ اکرام کی سنت ہیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ ہاں، ان کو روکنا بدعت ہے، یہ طلعت شاہد صاحب بدعتی ہیں، یہ نیا کام کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بات کہنا، ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ بھائی اصل موجود ہے تو یہ بدعت ہے ہی نہیں، تو اب پورا سوال ہی مٹ گیا۔ نمبر 2، اس پہ صحابہ کرام نے کیوں نہیں تحقیق کی؟ بھائی صحابہ کرام نے تحقیق کی ہے، صحابہ کرام نے روایت بھی کیا ہے۔ صحابہ کرام نے ابو لہب کے واقعے کو روایت کر کے کہا ہے کہ یہ واقعہ اجر و ثواب کے لائق ہے، اور کافروں کو بھی اس پہ اجر ملتا ہے، اور محدثین نے بھی اس کے اوپر یہ کلام کیا ہے۔ میں نے پچھلی ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیے، وہ دیکھ لیں تفصیل کے لیے۔ لہٰذا صحابہ کرام نے کیا ہے، آپ کو نظر نہیں آیا، مسئلہ یہ ہے۔ اب رہی بات یہ کہ جناب صحابہ کرام نے اس کو کیا ہے، ہاں یہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے تحقیق نہیں کی، تو یہ اصول بھی سن لیں، صحابہ کرام کا کسی مسئلے پہ تحقیق نہ کرنا یا بیان نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ منع ہے۔ قرآن میں اللہ نے اصول بتایا، کسی چیز کی کراہت، کسی چیز کی مکروہ ہونے، حرام ہونے کے اوپر بھی دلیل چاہیے ہوگی۔ نص کے بغیر کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی، اور نص کے بغیر کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ بات یاد رکھیے، اصول ہے۔ جو تمہیں رسول اللہ دیں، وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول عطا کرے اسے لے لو، اور جسے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ قانون ہے، یہی اصول ہے دین کا۔ تو جب مصطفیٰ کریم سے ثابت ہو گیا، اب جو ہے نا یہ دلیل نہیں ہے کہ صحابہ کرام اس پہ عمل کریں نہ کریں۔ میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں یہ بلنڈر بتا دیا تھا کہ جی قرآن کی آیت کو صحابہ کرام نہیں سمجھے تھے۔ بھائی قرآن کی آیت سے نص ثابت ہو گئی تو صحابہ کرام کے عمل کی ضرورت نہیں، قرآن کا حکم واضح ہو گیا، صحابہ کرام کے عمل کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ایک عمل قرآن و حدیث ثابت ہو گیا، اس کے اوپر صحابہ کرام کی تحقیق کرنے نہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ میلاد النبی جو ہے یہ کوئی شرعی عید نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے جس میں شریعت نے حکم دیا ہو، ایک ہے لغوی معنی میں عید، یعنی کسی چیز کو عید کہہ دینا، جیسا کہ الیوم اکملت لکم دینکم کی جو آیت نازل ہوئی، تو عباس نے اور مشکات شریف کے اندر، مسند احمد کے اندر سند صحیح کے ساتھ ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ یہ دن جو ہے نا عید کا ہے۔ تو وہ دن کی عید کا مطلب کیسے بن گیا؟ جمعہ عید کا دن ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جو ایک اور عید ہے، مختلف علماء نے اپنے قول، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں لکھا کہ جس دن مومن گناہ نہیں کرتا وہ دن عید کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ عید کو اب آپ کمپیئر کرتے پھریں گے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ساتھ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہے، ہر عید کا اپنا مقام ہے۔ ہر عید کچھ لغوی معنی میں عید کہی جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا،
کہ جس دن کھانا نازل ہوا اس علیہ السلام کی قوم نے اس دن بطور عید منایا. کیا وہ عید پھر جو ہے نا کون سی عید ہوگی؟ وہ شرعی عید ہے یہ لغوی عید ہے؟ بھائی وہ لغوی عید ہے خوشی کے معنی میں. ٹھیک ہے جی. جس دن خوشی منائی جائے اس کو ہم عید کہتے ہیں لغوی معنی میں. یہ اس کے اعتبار سے قرآن نے عید کہا ہے، نہ کہ شرعی عید ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح. تو ایک تو یہ بچے کو نہیں پتا، اور دوسرے بچے کو یہ بات نہیں معلوم چھوٹو کو کہ یہ مستحب ہے، اور مستحب عمل اگر کوئی نہ کرے تو اس کو نہیں کہا جاتا کہ تم نے کیوں نہیں کیا. اب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عمل نہیں کیا اور امام شافعی نے کیا، تو بھائی وہ اگر حلال و حرام کا مسئلہ تھا، نماز نہیں پڑھی کسی نے تو اس پہ آپ بات کرو، روزہ نہیں رکھا پھر بات کرو وہ فرض ہے، یا کوئی واجبات کسی نے چھوڑ دیے وہ بات کرو. لیکن یہ مستحب ہے. مستحب کی تعریف یہ ہے کوئی کرے تو ثواب ہے، کوئی نہ کرے تو گناہ نہیں. جنہوں نے کیا ہے ان پہ بات ہوگی، جس نے نہیں کیا اس کے اوپر بات نہیں ہوگی اس نے کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے. آج کتنے نبی سنی ہے جو میلاد نہیں کرواتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس سال میرے جو ہے نا میں نے 31 خطابات کیے ہیں میلاد النبی کے حوالے سے، اور میرے اپنے خاندان میں صرف 2 بندوں نے میلاد کیا، باقی سب لوگوں نے اس دفعہ میلاد نہیں کیا. تو میں جنہوں نے نہیں کیا ان کو جا کر پکڑ لوں بھائی تم لوگوں نے کیوں نہیں کیا. بھائی مطلب یہ کہ ان کا نہ کرنا بھی ہمارے موقف کی دلیل ہے. اگر صحابہ کرام میں عمومی نہیں تھا، صرف اس کا عقیدہ موجود تھا، لیکن اتنا گج وج کے اور بڑے پیمانے پہ نہیں کیا گیا اور بڑے پیمانے پہ اتنا اہتمام نہیں کیے گئے، تو اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. پہلی وجوہات تو اس معاشرے کا تقاضا تھا. اس دور میں جو ہے نا غم غالب تھا خوشی پر، اس دور میں غربت غالب تھی رزق پر، اور اس دور میں اور کئی تقاضے تھے جن کی بدولت اس طریقے سے نہیں میلاد منایا گیا جس طریقے سے آج منایا جاتا ہے. لیکن اصل موجود تھی. تو صحابہ کرام کا نہ منانا، اگر کسی صحابی نے نہیں منایا ایک گج وج کے، تو صحابہ کرام کا نہ منانا بھی ہمارے موقف کی دلیل ہے کہ بھائی مستحب ہے، اور مستحب ہوتا ہی وہ ہے. اگر کوئی نہ کرے تو کوئی بات نہیں. مستحب پہ صرف اشارت النص چاہیے ہوتی ہے. جب قرآن اور حدیث سے اشارہ مل گیا ایک عمل کے جائز ہونے کا، اب اس کی عدم جواز پر تمہیں دلیل لانی پڑے گی. اگر وہ بندہ یہ کہتا ہے یہ مستحب ہے تو تم اس کے مستحب ہونے کا انکار دلیل سے کرو گے کہ یہ دلیل بھائی لاتا ہوں یہ مستحب نہیں ہے. تم دلیل کا رد کر رہے ہو بدعت سے، اور بھائی پہلی بات ہے وہ بدعت ہے ہی نہیں، اس کی اصل موجود ہے. اور اگر تم اس کا دلیل کا رد کرتے ہو بدعت سمجھ کر کے، تو بدعت وہ ہوتی ہے تمہیں کسی نے بتایا نہیں ہے کہ جس کی اصل پہلے نہ ہو، جس کی مثال پہلے نہ ہو. جبکہ میلاد کی مثال تو پہلے موجود ہے، کئی اعتبار سے موجود ہے. میں نے پہلی ویڈیو میری دیکھ لیں. تو لہٰذا بچے صحابہ کرام کا نہ کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے. صحابہ کرام کے ہاں عقیدہ تھا کہ میلاد کرنا، صدقہ خیرات دینا میلاد کی خوشی میں، اس پہ اجر و ثواب ہے. میں نے پچھلی ایپیسوڈ پہ تفصیلی بیان کر دی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں صحابہ کرام نے کیا کیوں نہیں؟ سب نے. تو بھائی سب کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مستحب ہے. اگر سب کرتے تو پھر یہ سنت اور واجب ہوتا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ تو اگر سب نے نہیں کیا تو یہ جو ہے نا نہیں ہے. کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بخاری میں لکھا ہوا ہے، لیکن سارے صحابہ نے کیا نہیں ہے. اب تم کہو جی اگر کسی کو عذر کے تحت فتویٰ دے دے بندہ کہ جناب رسول اللہ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، صحیح بخاری میں ہے، تو اگر کوئی بندے کا عذر ہو وہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لے، اب تم کہو جی کہ یہ بدعت ہے کیونکہ اس کے اوپر صحابہ کرام کا عمل دکھائے. تو میرے بھائی یہ ایسے نہیں ہوتا. مستحب ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، اور دلیل نص سے اشارتاً مل جائے. اس کے منع کرنے پر آپ کو دلیل چاہیے. آپ کا دعویٰ ہے بدعت ہے، بدعت نہیں ہے کیونکہ اس کی اصل موجود ہے. ٹھیک ہے جی، میری بات سمجھ رہے ہیں. اور ہمارا دعویٰ ہے مستحب ہے، تو صحابہ کرام نے اگر نہیں کیا بعض نے، یا اس طریقے سے رائج نہیں تھا، تو وہ ہمارے موقف کی دلیل ہے. تو ہمارے موقف کی نہیں ہے. ہم تو خود کہہ رہے ہیں مستحب ہے. جب مستحب ہے تو مستحب کوئی کرے تو ثواب ہے. جو کریں گے ان سے پوچھو گے تم، جو نہیں کرتے ان کی دلیل نہیں بنے گی. میری بات آپ سمجھ آ رہی ہے نا میری جان؟ اور تمہارا یہ کہنا جی اس دن میں اختلاف ہو جانا، اس دن میں اختلاف ہو جانا، یہ بہت بڑی دلیل. کس نے کہا ہے تمہیں اختلاف ہوا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ میلاد النبی حضور کے پیدا ہونے کی خوشی کرنے کے دن پر کسی کا اختلاف ہوا ہی نہیں ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا ہے؟ پچھلی میری ویڈیو جا کے دیکھو، میں نے پوری امت دکھا دی ہے. پوری امت ایک طرف ہے اور تم ایک طرف دم ہلا رہے ہو. پوری امت ایک طرف. تم بتاؤ نا تمہارے موقف کی دلیل کیا ہے؟ میرے موقف کی دلیل میں نے آپ کو بتائی. قرآن کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 اور اس کی تفسیر میں نے دکھا دی. میری موقف کی دلیل ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. میرے موقف کی دلیل وذکروا نعمت اللہ علیکم
اذ کنتم اعداء فالف بین فی قلوبکم واصبحتم بنعمتی اخوانا. حضور نعمت عظمی ہے، حضور سب سے بڑی رحمت اور فضل ہے. حضور کو اللہ کا فضل اور رحمت سمجھ کر کے حضور کے پیدا ہونے کی خوشی کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے. اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون سے مراد کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائے ہوئی ہے فرشتوں کے اندر. تو حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں محفل سجانا یہ میں نے قرآن سے دلیل دی ہے. اور صدقہ خیرات کرنا میں نے صحیح بخاری سے دیا ہے. ام حبیبہ، حضرت عباس اور امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں ابو لہب نے جو ہے نا صدقہ خیرات کیا، اس نے غلام آزاد کیا تو اللہ اس کو اجر دے رہا ہے. اور اس پر میں نے امام ابن حجر، امام شمس الدین الجزری، امام عبد الرحمن ابن جوزی، ابو عبداللہ محمد بن عبد الوہاب نجدی خارجی، تم لوگوں کا باپ، وہ سب کے میں نے حوالے لگا دیے ہیں پچھلی ایپیسوڈ میں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کافر کو اگر اجر ملتا ہے تو مومن کو بھی اجر ملتا ہوگا. اور صحابہ اکرام نے اس کو روایت کیا ہے. صحابہ اکرام کا روایت کرنا، ام حبیبہ کا روایت کرنا، یہ بات ثابت ہو گیا کہ صحابہ اکرام کے پاس بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں صدقہ کافر بھی کریں تو ان کو بھی اجر ملتا ہے. ہاں جی، تم بھی اگر کرو نا تو یہ تمہارے لیے ہے کہ ابو لہب اگر جو ہے نا وہ اس کو مل رہا ہے اجر تو تم بھی کرو، تمہیں ملے گا. اور ہم مومنوں کے لیے ہم کرتے ہیں تو ہمیں تو بدر کیوں اجر ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا قرآن اور حدیث اور صحابہ اکرام سے. تو ان پہ اختلاف تھا ہی نہیں. صحابہ اکرام کے بعد دور کس کا آتا ہے؟ تابعین، تبع تابعین کا. اس کے اوپر میں نے دلائل پیش کر دی آلریڈی. اور جناب عبد الرحمن ابن جوزی نے 2 کتابیں لکھی ہیں اس کے بعد میلاد کے عنوان پر، 1100 سال پہلے کی ہیں. عمر ابن عبد الملہ ہیں، داہیہ کلبی ہیں، ان سے لے کر ملا علی قاری 1174 ہجری شاہ ولی اللہ تک، عبد الرحمن ابن جوزی سے لے کر شاہ ولی اللہ تک میں نے میلاد کے تذکرے دکھا دیے ہیں فیض الرحمن میں. اور شاہ ولی اللہ کے والد تو ہر سال کرتے تھے میلاد. تو میں نے صحابہ اکرام، قرآن، صحابہ اکرام سے لے کر پوری امت کا قول، 500 علماء، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ جا کے دیکھو، میں نے 500 علماء جو ہے میرے پاس موجود ہیں جن میں سے میں نے موٹے موٹے پیش کر دیے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں. تو پوری امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، تم ایک طرف دم لہا رہے ہو. تم بتاؤ تمہارے موقع پر کس کی دلیل ہے؟ امت میں وہ ایک شخص بتاؤ جو متقدمین میں سے ہو، عالم دین ہو، محدث ہو، عالم ہو، مورخ ہو، یا ایک صحابی رسول دکھاؤ، یا جناب اللہ کے رسول کی کوئی حدیث دکھاؤ، یا قرآن کی ایک آیت دکھاؤ جس میں یہ ہو کہ حضور کی پیدا ہونے کی خوشی نہیں منانی ہے جی، یا کسی نے انکار کیا ہو. پوری امت میلاد کے عنوان پہ کتابیں لکھتی آئی اور اس کو جواز کہل رہی. قرآن کی وہی آیت کریمہ جو میں دلیل بنا رہا ہوں ان کو دلیل بناتی آئی ہے. عبد الرحمن بن جوزی قرآن سمجھے یا تم سمجھے؟ مجھے یہ بتاؤ. ابن کثیر نے میلاد میں کتاب لکھی تھی، تم سمجھے ہو یا وہ سمجھے ہیں؟ تو پوری امت ایک طرف ہے اور تم ایک طرف ہو. اس کا مطلب یہ ہے تم اپنی اصلاح کرو. تم بدعتی ہو، تم خود ایک تم دیکھ گھومتی پھرتی چلتی پھرتی ایک بدعت ہو. تمہاری ذات ہی ایک بدعت ہے کیونکہ تمہاری ذات تمہاری سوچ کے پہلے بندے نہیں تھے پوری امت میں. 1400 سال کا اسلام کی تاریخ ایک طرف اور تم ایک طرف. اپنی فکر کرو پہلے بھائی. تو اس دن میں کوئی اختلاف نہیں تھا، تمہاری یہ کال بھی جھوٹا ہے. کیا عید الفطر کے دن میں بھی کوئی اختلاف ہے؟ عید الاضحیٰ کے دن میں بھی کوئی اختلاف ہے؟ نہیں. اختلاف ہوتا ہی اسی چیز میں ہے جو بدعت ہو. رسول اللہ کے بعد، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گزر جانے کے بعد، قرون ثلاثہ کے بعد، خیر القرون کے بعد ایجاد کی گئی ہے. یہ بڑا عجیب و غریب اس قسم کا بندہ ہے جی. کہتا ہے اختلاف ہوتی ہی اس میں ہے جو بدعت ہے. یہ کون سا دلیل آ گئی بھائی؟ پوری امت میں یہ بکواس پوری دنیا امت نے کسی نے کیا. یہ تو فرعون یا ابو لہب یہ کام نہیں کر سکا جو یہ کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں، رفیدین میں اختلاف ہے، یہ بدعت ہے؟ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے، نماز ہاتھ باندھ کے پڑھنے، سینے باندھنے، اس میں اختلاف ہے، یہ بدعت ہے؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اعمال ہیں جن میں اختلاف ہے، کیا وہ ساری بدعت ہیں؟ او بھائی اللہ کے رسول نے ایک عمل کیا، اس کے کئی طرق صحابہ کرام سے روایت ہوئی ہے تو لوگ کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں اختلاف ہے ہی نہیں. اختلاف ہو جانا بدعت کی نشانی نہیں ہے بھائی. اختلاف پوری امت میں، اختلاف تو رحمت ہے. جو اختلاف ہوتا جائے گا ساری بدعت ہوتی جائے گی. استغفر اللہ. اختلاف رحمت ہے، اختلاف بدعت نہیں ہوا کرتی ہے. بدعت کی تعریف یہ ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو، جو رسول اللہ کے عمل سے ثابت نہ ہو، وہ ہر عمل بدعت ہے. بدعت سنت کی ضد ہے، جیسے آگ کی ضد ہے پانی، جیسے مسلمان کی ضد ہے کافر، اس طرح بدعت کی ضد ہے سنت، اور سنت کی ضد ہے بدعت.
اب جو اس چیز میں اختلاف ہو جائے کیا وہ بدعت ہے؟ ابو بکر عمر کے درمیان اختلاف ہو گیا قرآن پاک کے جمع ہونے پر، صحیح بخاری میں ہے، کیف تفعلوا شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر تو وہ کام کیسے کرے گا جو رسول اللہ نے خود نہیں کیا؟ اب یہ اختلاف ہو گیا، بڑا سخت اختلاف ہوا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حتیٰ کہ وہ سمجھاتے رہے اور آخر میں آ کر کے ابو بکر صدیق کی بات عمر فاروق سمجھ گئے۔ تو یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے کہ جناب والا اچھا کہتے ہیں عید الفطر میں اختلاف ہے، اچھا جی یہ ایسی ہے جیسے کوئی کہے جی کہ فرض کفایہ جو نماز جنازہ ہے اس کو اٹھا کے کوئی جناب والا پڑھ دے کس دن؟ وہ عید والے دن پڑھ جائے، اور عید پڑھانی ہو نا تو جنازہ والے دن آگے بڑھا دو، ہے جی۔ یہ ایسی ہے کہ نکاح والے دن آگے کوئی جمعہ بڑھا دے۔ اوے الو کے پٹھو کدھر سے پیدا ہو گئے ہو؟ فرض کا مقام الگ ہے، فرض کے نیچے واجب ہے، واجب کا مقام الگ ہے، واجب کے نیچے سنت ہے، سنت کا مقام الگ ہے، سنت پھر موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، دونوں کے مقام الگ ہیں۔ اس کے بعد سنت کے بعد ہے مستحب اور کا مقام الگ ہے، مستحب سے نیچے ہے مباح، پھر مباح کا جو مقام الگ ہے۔ وہ الو کے پٹھو کدھر سے پیدا ہو گئے ہو تم لوگ بھابیو؟ یہ بات سمجھو، عید الفطر کیا ہے؟ وہ سنت ہے، اور بعض علماء نے اس کو واجب لکھا ہے، اور واجب کو تم مستحب کے ساتھ مقابلہ کروا رہے ہو۔ کس نے کہا ہے کہ عید الفطر کی طرح جناب والا؟ ہم تو عید الفطر سے افضل ایک اور عید ہے جمعہ کو مانتے ہیں، جمعہ عید الفطر سے بھی افضل ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ جمعہ جو ہے عید کا دن ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئی ہیں، جس دن آدم پیدا ہوئی ہے وہ جمعہ عید کا دن، ہم تو جمعے کو افضل مانتے ہیں عید الفطر سے۔ تو عید الفطر تو واجب اور سنت کا مقام کا ہے، تو اس کو اٹھا کے ہم کیوں تم لگا رہے ہو جناب والا ایک لغوی شرعی جو ہے نا لغوی اس کے اوپر۔ اور ایک بات اور سنو، ہم ذکر مصطفیٰ کی جو محفل ہے وہ عید الفطر سے بھی افضل ہے، یہ بھی سن لو تم، یہ بھی تمہارا حیض ٹائٹ ہو جائے، عید الفطر سے بھی افضل ہے ذکر مصطفیٰ کی محفل، کیونکہ وہ واجب ہے۔ حضور کے ذکر کی محفل سے جانا یہ واجب ہے، یہ تم وابی نہیں کرتے ہو، تمہاری مرضی ہے، کیونکہ وذکروا نعمت اللہ میں اذکروا امر ہے، اور امر مطلق کے وجوب کے لیے آتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا واجب ہے، اور مصطفیٰ کریم کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے ہو تو نہ کرو ظالموں۔ تو تمہاری یہ دو باتیں بکواس ہیں کہ عید الفطر تو شرعی عید ہے، ہم شرعی عید کے ساتھ ایک لغوی عید کو کیوں ملاتے ہو؟ اب یوم العرفہ اور جو ہے عید ہے جس دن یوم اکملت لکم دینکم آیت نازل ہوئی، وہ دن عید کا دن ہے، اس کو تم عید الفطر بناؤ گے؟ اب حدیث میں آیا ہے وہ عید کا دن ہو۔ عاشورہ کا دن جو ہے نا بطور عید منایا کرتے تھے کون؟ جو ہے پہلے کے لوگ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیوں کراتے ہو؟ کہا کہ اس دن ہمیں فرعون سے نجات ملی ہے، تو اس لیے ہم موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کر کے اس دن کو بطور عید مناتے ہیں، اور اس دن کو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ لفظ عید آیا ہے بعض حدیثوں میں، بعض روایات میں لفظ عید ہے۔ اب میں اپنی کتاب میں لکھ رہا ہوں میلاد پر، اس میں نے یہ روایتیں ڈالی ہیں، تو اس کے اوپر جناب والا اب وہ دن عید کا ہو گیا جس دن فرعون سے نجات ملی، اور رسول اللہ نے خود بطور روزہ رکھ کے اس کو بطور عید منایا، کیونکہ حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس لیے رکھتے ہیں۔ تو اب کیا وہ عید الفطر ہو گئی ہے؟ اوے الو کے پٹھو، تم لوگوں کے سامنے 3 عورتیں کھڑی کر دینا، ایک کہیں یہ بہن ہے، ایک کھڑی کرو یہ کہو یہ بیوی ہے، اور ایک کھڑی کرو ایک کہو یہ تمہاری ماں ہے۔ عورتیں تینوں عورتیں ہیں، لیکن تم کہو جی اب تینوں عورتیں ہیں، اب تمہیں شریعت کہہ رہی ہے ماں کے قریب نہیں جانا، وہ تمہاری ماں ہے، اس کا تقدس ہے، بیوی کے ساتھ راتیں گزارو، کوئی ایشو نہیں۔ آگے جناب والا بہن ہے تو اس کے قریب مت جانا، گناہ ہے۔ تم کہو نہیں ساری عیدیں ہیں، ساری بہنیں ہیں ساری عورتیں ہیں، نہیں ساری عورتیں ہیں جی، ساری عورتیں ہیں۔ اوے الو کے بیٹھو، جیسے عورتوں میں فرق ہے، ہر عورت کا اپنا حکم ہے، بہن کا حکم الگ ہے، ماں کا حکم الگ ہے، اور بیوی کا حکم الگ ہے۔ اسی طریقے سے بھابھی کا حکم الگ ہے، بھابھی کو اگر بھائی فوت ہو جائے اس کے بعد اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عید الفطر عید ہے، عید الجمعہ بھی عید ہے، عید الاضحیٰ بھی عید ہے، جس دن مومن گناہ نہیں کرتا وہ بھی عید ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم جو آیت نازل ہوئی جناب مشکوٰۃ کے اندر اور ترمذی کے اندر سند صحیح کے ساتھ ہے کہ وہ دن بھی عید ہے، اور عاشورہ کا دن بھی عید ہے، اور جناب والا جس دن کھانا نازل ہوا وہ بھی عید ہے۔ ساری عیدیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر عید کا مقام الگ ہے، کچھ عیدیں واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ لغوی اعتبار سے صرف عیدیں ہیں۔
ہوے پشاوری لتر جُتی نہ بندہ ڈوئی لال کر دے خدا دی قسم تواڈے پچھواڑے لال کر دے تہاڈا تانوں اتنا نہیں پتہ عید میں فرق نہیں معلوم جی سب دیکھو جی اس عید میں عید الفطر میں اختلاف نہیں ہے اور اختلاف رحمت ہے الو کے پٹھو اختلاف بدعت نہیں ہے یہ تمہیں کس نے بڑھا دیا ہے اور بدعت کی یہ تعریف نہیں ہے کہ جو چیز میں اختلاف ہو جائے گا وہ بدعت ہو جائے گی وہ کہاں سے پڑھا ہے تم لوگوں نے الو کے پٹھو میرے پاس آ جاؤ بعض رسول اللہ کے ولادت کا دن 5 ربیع الاول لکھتے ہیں تو بعض 8 لکھتے ہیں تو بعض 9 لکھتے ہیں تو بعض 10 ربیع الاول لکھتے ہیں تو بعض 12 لکھتے ہیں اور کسی نے تو 10 محرم لکھ دی ہے تو اس دن میں اس قدر اختلاف پایا جاتا ہے اس دن میں ہی اختلاف ہو جانا اس کی تعیین نہ ہونا یہ بھی اس بات کی ایک قوی اور مضبوط دلیل ہے کہ یہ بدعت ہے رسول اللہ کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا نہ ہی صحابہ اکرام کے زمانے میں اس کا کوئی تصور تھا اور نہ ہی تابعین سلف صالحین کے زمانے میں اس عید کا کوئی تصور تھا یہ اعتراض کیا ہے کہ جی میلاد کی تاریخ میں اختلاف ہے بھائی اسلام کی کئی اور چیزیں جن کی تاریخوں میں اختلاف ہے اس کا کیا مطلب ہوا حضور کے پیدا ہونے میں اختلاف حضور کے وفات پانے میں اختلاف اچھا جنگ جو نا مسجد کی تعمیر کے حوالے سے بھی کئی لحاظ سے اختلاف ہے اور کئی اور معاملات ہیں جس میں ہجرت کے معاملے میں ہجرت کے بعد کتنی چیزیں ہیں جن کے اختلاف ہے جنگوں کی تاریخوں میں اختلاف ہے شہید صحابہ اکرام کے پیدا ہونے اور شہید ہونے میں اختلاف ہے ان کی تاریخوں کے اختلاف کی یہ تاریخوں کے اختلاف سے کسی چیز کی حیت جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی کسی شریعت کا حکم جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتا یہ کہاں سے تم لے کے آ گئے ہو ہاں جہاں تک تم نے یہ کہا کسی نے کہا 12 ربیع اول کسی نے کہا 13 ربیع اول کسی نے کہا 14 ربیع اول کسی نے کہا 10 محرم الحرم تو اس میں اختلاف ہے اور یہ تاریخ کا اختلاف اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ عمل ناجائز ہو جائے گا ٹھیک ہے میری بات سمجھ رہے ہو تم جس تاریخ کو حضور کا پیدا ہونا مانتے ہو نا تم اسی تاریخ کو خوشی کرو کوئی ایشو نہیں ہے پیڑا اور تے پھکیاں اور ہے جی دردیں اور ہو بندے کو تم اس بات کو چھوڑ دو نا تم کس تاریخ کو مانتے ہو یہ بتاؤ حضور کے پیدا ہونے کی تاریخ تمہارے نزدیک کیا ہے امت میں ٹوٹل 4 قول ہے 4 قولوں میں سے تمہارا قول کون سا ہے جس تم 8 ربیع الاول مانتے ہو تم 10 محرم الحرم مانتے ہو چلو 10 محرم کو تم جو ہے نا حضور کے پیدا ہونے کی خوشی مناؤ مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے حضور کے پیدا ہونے کی خوش ہونا اور صدقہ خیرات کرنا یہ صحابہ اکرام سے منقول تعلیم صحابہ ہے اور اگر یہ بدعت ہوتی صحابہ اکرام کبھی تعلیم نہ کرتے ٹھیک ہے جی اگر یہ بدعت ہوتی پھر صحابہ اکرام کی تعلیم سے پوری امت اپنی کتابوں میں کتابیں نہ لکھتی اس عنوان پر اور اس پہ اجماع نہ ہوتا میری بات سمجھ آ رہی ہے نا تو میرے بھائی ہم دلیل پکڑ رہے ہیں قرآن کی آیات سے اور صحابہ کرام کی تعلیم کرنے سے اور ائمہ محدثین کے اس سے دلیل پکڑنے سے اسی سے میلاد کو ثابت کرنے سے ہم اس سے دلیل پکڑ رہے ہیں تم دلیل کہاں سے پکڑ رہے ہو کھانا کھانے سے سونے پیٹنے سے بس اور رونے دھونے سے ہے تو اور یہ بات تم بتاؤں اللہ کا قرآن جو ہے نا اس کا اصول طے کرتا ہے کہ اگر حضور کے پیدا ہونے کا دن کوئی بھی ہو قرآن کیا اصول طے کرتا ہے قرآن پہلے تو حضور کے پیدا ہونے کی قسم کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد حضور کے والد کی بھی قسم اور ان کے پیدا ہونے کی بھی قسم اس کے بعد قرآن پھر اصول طے کرتا ہے انبیاء کے پیدا ہونے کی مطلق سورہ آل عمران کی آیت 15 ہے وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا اگر نبی پیدا ہو سلام ہو نبی پر معلوم ہو گیا کہ نبیوں پر سلام پڑھنا بھی اللہ کی سنت یوم ولدہ اور نبی کے میلاد کے دن پر بھی سلام یوم یموت جس دن دنیا سے پردہ فرمایا اس دن پر بھی سلام وہ یوم یبعث حیا جس دن دنیا میں دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن پر بھی سلام سورہ مریم کی آیت 33 میں اپنے متعلق نبی کہتا ہے وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا کہ اللہ جو ہے نا فرماتا ہے کہ نبی اپنی طرف کہتے ہیں کہ سلام ہو مجھ پر اور جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام جس دن دنیا سے پردہ فرمایا اس دن پر بھی سلام اور جن اٹھایا جائے گا آج یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ نبی کا میلاد 12 ربیع الاول کو ہو اور نبی کا وصال 12 ربیع الاول کو ہو یا جس دن وصال ہو اسی دن وفات ہو تو قانون یہ ہے کہ ہر دن پر سلام ہے نبی آئے تب بھی سلام نبی جائے تب بھی سلام ہے ٹھیک ہے میری بات سمجھا گئی ہے نا اور نبی کا سوگ منانا بھی حرام ہے کیونکہ 3 دن سے اوپر امتی کا سوگ منانا حرام ہے تو جو ہے نا نبی کا سوگ کیسے منا سکتے ہیں تو سوگ کا جواز ہی نہیں ہے تو پھر کیا بچا پیچھے سلام بچا تو اللہ کی سنت ایک ہی ہے نبی کے جانے پر سلام پڑھنا ہے نبی کے آنے پر سلام پڑھنا ہے
اب وہ بر ربیع الاول ہو، جس کے نزدیک جو قول بھی ہو وہ اس کے اوپر خوشی کرے، ٹھیک ہے. اور ہم تو ہمارے اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے کہ صرف بر ربیع الاول کو میلاد مناؤ، یہ تو میں کسی نے غلط بتا دیا. ہم تو کہتے ہیں کہ مسلمان کا ہر دن ہی جس دن وہ چاہے ذکر آمد مصطفیٰ کرے. پورا سال میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں اور ہم کرواتے ہیں، اور میں خود شرکت کرتا ہوں، میرے خطاب ہوتے ہیں. سمجھا نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ تمہارا جھوٹ ہے. ہم تو کسی تاریخ کے ساتھ حضور کے میلاد کو مختص کرتے نہیں ہیں. ہاں بر ربیع الاول مشہور ہے، یہ بھی سن لیں. جناب اعلیٰ تمام امت کے ہاں مشہور ہے. رجب الحنبلی نے الطاف المعارف کے اندر بھی اور دیگر کتابوں میں ایک بڑی اس پہ فہرست ہے. میں کلپ بناؤں گا الگ سے کہ حضور کے پیدا ہونے کی تاریخ کون سی ہے. تو مجمع علیہ اتفاقیہ بر ربیع الاول حضور کا میلاد ہے. تو دیگر جو جتنے قول ہیں وہ سارے رد ہیں. جو متفقہ قول ہے امت کا وہ بر ربیع الاول ہے، اور بر ربیع الاول ہم گج وج کے سب سے زیادہ مناتے ہیں میلاد. باقی تو ہوتا ہی ہوتا ہے نا. یہ دن خصوصی ہمارے لیے عید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا دن عید ہے نا، جمعہ کا دن، تو پھر جناب والا جس دن قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی وہ دن عید کا ہے نا. تو جو ہے نا آدم اور آیت قرآن کی آیت سے مصطفیٰ کریم افضل ہے. اگر جناب والا تھوڑا سا کھانا نازل ہوا تو قرآن کہتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 14 میں وہ دن عید کا ہے تو مصطفیٰ کریم اس کھانے سے افضل ہے. ہاں جی، تو وہ عید ہے. یہ تمہاری بات کا جواب ہو گیا. لہٰذا ہم تاریخوں کے اوپر اب انحصار نہیں کرتے ہیں، ہم حقیقت پہ انحصار کرتے ہیں. جامع ترمذی میں باب ما جاء فی میلاد النبی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے میلاد کے ذکر کرنا کہ حضور پیدا ہوئے فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، اتنے سال کے تھے، اتنے ان کی عمر تھی، اتنے معجزات تھے، کمالات تھے، اوصاف تھے، یہ بیان کرنا ہی میلاد النبی کا اصل ہے. ٹھیک ہے جی. اور حضور پیدا ہوئی ہیں نا، تم بھی مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں، وہ 1400 سال پہلے پیدا ہوئی ہے. ان کا پیدا ہونا اس کا انکار نہیں ہے. تو بس یہی ہے، حضور پیدا تو ہوئی ہیں نا. جو جس دن مانتا ہے وہ اس دن خوشی کرے، بس بات ختم ہو گئی ہے. اور میں نے باقی دلائل پہلے میں نے آج سکین کم لگائے ہیں، آج میں سکین نہیں لگایا اتنے، باقی سکین لگا کے میں نے پہلی ایپیسوڈ میں تمہارے دلائل کا جواب دے دیا ہے. یہ کیونکہ یہ میری ایپیسوڈ جو تھی صرف آپ کو آپ کی یہ بلنڈروں کا جواب دینا تھا.